بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا خاص وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد یا حاجت ہے، یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یا پھر آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا ہے وہ جائز ہے مگر ہو نہیں رہا، پورا نہیں ہو رہا، اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد نافرمان ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری ہو نہیں رہی، بے روزگار ہیں یا نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی، رزق کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد، وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ عمل بہت ہی مختصر سا ہے۔ آپ کو جب چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے تو آپ نے اسی وقت ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ جو آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں یہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ پھر سلام پھرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ سے اپنے مسئلے کے لیے، پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یقیناً آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، اور جب آپ نے دعا مانگی ہے تو دعا کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی ہر حاجت جو بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی اسی دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن وظیفہ پڑھتے وقت اپنا مقصد، اپنی حاجت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پھر ہی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفہ کو آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں، جب تک آپ کو یقین کامل نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے یقین میں کمی ہوگی تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا مانگی ہے تو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، حلال رزق کمانا ہے، حرام رزق سے پرہیز کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اس وظیفہ کو، اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کے طور پر اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔